السلام علیکم ڈیفینس لورز ڈیفینس اپڈیٹس میں لاہور جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے، کینیا کے چیف آف ڈیفینس سٹاف کے دورہ پاکستان کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی جانب سے امریکہ کو بختر بند گاڑیاں فراہم کیے جانے اور چین کی پہلی ایمفیبیس اسالٹ شپ کی ڈرل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ لاہور میں آج جوہر ٹاؤن کے علاقے میں مبینہ طور پر ایک موٹر سائیکل کے ذریعے بم دھماکے میں 3 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والے افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کچھ سورسز کے مطابق جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید جو اس وقت قید میں ہیں، ان کا گھر بھی اس جگہ کے قریب موجود ہے، تاہم یہ دھماکہ اس جگہ سے دور ہوا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈیا میں اس دھماکے سے متعلق ٹرینڈ چلائے گئے اور انتہا پسندوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یقینی طور پر اس دھماکے میں بیرون ملک کی طاقتیں ملوث ہیں۔ کچھ سورسز اس کو پاکستان کے امریکہ کو حالیہ دنوں میں اڈوں سے انکار کیے جانے کا رد عمل قرار دے رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، چین کی پہلی ٹائپ 075 ایمفیبیس اسالٹ شپ اور ہیلی کاپٹر ڈاگ پر ایویشن ڈرلز کنڈکٹ کی گئیں۔ چائنیز میڈیا میں اس 40,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی ہیلی کاپٹر ڈاگ کا انٹیریئر بھی دکھایا گیا۔ حالیہ ڈرل سے اس شپ پر چائنیز نیوی کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر ڈاگ پر چین کے کئی Z8 ہیلی کاپٹرز کو لینڈنگ کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس شپ کو 23 اپریل کو چائنیز نیوی میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس پر نہ صرف 13 ٹن کلاس کا ہیوی ہیلی کاپٹر لینڈ اور ٹیک آف کر سکتا ہے، بلکہ 10 ٹن کلاس کا Z20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر، آرمڈ اینڈ ریکانیسنس ہیلی کاپٹر ڈرونز بھی اس کے مین ایویشن ایکوپمنٹس میں شامل ہیں۔ اس شپ پر سیلف ڈیفنس کے لیے شارٹ رینج HQ-10 سرفیس ٹو ایئر میزائل، 2 کلوز ان ویپن سسٹمز بھی موجود ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر ڈاگ ٹوٹل 30 ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چین اپنی نیوی کے لیے اس کلاس کے 8 ایمفیبیس اسالٹ شپ پلس ہیلی کاپٹر ڈاگ اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس وقت چائنیز شپ یارڈ میں اس کلاس کے 2 ایمفیبیس اسالٹ شپس انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ہیلی کاپٹر ڈاگ تقریباً ایک طرح کے ایئر کرافٹ کیریئر کی طرح ہی ہیلی کاپٹرز کے لیے لینڈنگ اور ٹیک آف فیسلٹی فراہم کرتا ہے، جیسے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر فائٹر جیٹس لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمفیبیس اسالٹ اس کی ایک ایڈیشنل کیپیبلٹی ہے۔ آسان الفاظ میں ایمفیبیس اسالٹ شپ دراصل گراؤنڈ اور نیول فورسز اور ان کے ایکوپمنٹس کو سمندر سے خشکی پر یعنی ساحل پر اتارنے کے کام آتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین نے ڈوزر بی آرمرڈ وہیکل امریکی فوج کو ڈیلیور کر دی ہیں۔ یوکرینین میڈیا کے مطابق امریکہ نے یوکرین سے $5 لاکھ میں ڈوزر وہیکل خریدی اور امریکی ساختہ ہمر وہیکل کے ملٹری ورژن کی بختر بند گاڑیاں یوکرین کو فراہم کی۔ ڈوزر بی ایک 4 ویلڈ وہیکل ہے اور اس کی زیادہ سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس پر 12.7 ملی میٹر کی مشین گن نصب ہے، جبکہ اس کی رینج 790 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ یہ وہیکل 2 کریو ممبرز کے علاوہ 9 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ فرینڈز، مغربی ممالک کی پابندیوں کا شکار افریقن ملک زمبابوے ترکی سے دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ زمبابوے کے وزیر خارجہ اور تجارت کے وزیر نے یہ بات زمبابوے کی ترکی میں امبیسی کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ زمبابوے کو یورپی یونین نے پابندیوں کا نشانہ بنایا اور اس کے پیچھے EU میں اس وقت شامل UK کا اہم کردار ہے، کیونکہ زمبابوے نے UK سے 18 اپریل 1980 کو آزادی حاصل کی، جس کی سزا کے طور پر برطانیہ نے امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ مل کر اس پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کلونیل طاقتوں سے زمبابوے کی زمین واپس لینا ان کے لوگوں کا حق تھا، لیکن برطانوی کالونی ہونے کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر ملٹری ایکوپمنٹ برطانوی ہیں اور پابندیوں کو لے کر ہمیں ان کے اسپیئر پارٹس حاصل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں مشرقی ممالک کے کچھ دوستوں سے دفاعی ہتھیار اور ایکوپمنٹ ملے ہیں، تاہم ہم ترکی کی دفاعی صنعت سے فائدہ اٹھانے اور ان سے اس معاملے پر تعاون کے خواہش مند ہیں۔ ترکی نے بھی افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے اقدامات کے تحت زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے میں اپنی امبیسی 2011 میں کھولی تھی۔
فرینڈز، امریکہ اور فلیپینز کے جوائنٹ ملٹری اسسٹنس گروپ نے فلیپینز آرم فورسز کو مزید $3.8 ملین مالیت کے ویپنز اور اکوپمنٹ فراہم کر دیے ہیں۔ یہ ویپنز 21 جون 2021 کو کلارک ایئر بیس پر فلپائن کے ہینڈ اوور کیے گئے۔ یاد رہے کہ اس سال امریکہ اور فلپینز کے میوچل ڈیفنس ٹریٹی کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ حالیہ ویپنز میں 50 کیلیبر کی ہیوی مشین گنز، مارٹر ٹیوبز اور دیگر میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کو بہتر بنانے والے اکوپمنٹ شامل ہیں۔ فلپینز انڈو پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ امریکی عسکری امداد لینے والا ملک ہے۔ 2015 سے اب تک امریکہ نے فلپائن کو $1 ارب سے زائد سیکیورٹی اسسٹنس فراہم کی ہے۔ فرینڈز، ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اہم معاملات کو سیٹل کر لیا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے علاوہ امریکہ کے ساتھ وینا میں جاری مذاکرات کے 5 راؤنڈز مکمل ہونے کے بعد ایران پر 1500 پابندیوں میں سے 1000 اٹھا لی گئی ہیں، تاہم 500 ابھی بھی باقی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ایک اور خبر کے مطابق ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کی عمارت کو مبینہ نشانہ بنانے کی کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران کے مغرب میں واقع کراچ کے قریب ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کی عمارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم اس مبینہ حملے میں ٹائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں ایران کی جوہری تنصیبات اور اس کے سائنسدان دشمن ممالک کی کارروائیوں کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ کینیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل رابرٹ کریوکی کیبوچی نے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ان کی ملاقات چیف آف دی نیول سٹاف محمد امجد خان نیازی سے ہوئی۔ ملاقات کے دوران میری ٹائم سیکیورٹی، استحکام اور باہمی تعاون کے معاملات زیر بحث آئے۔ چیف آف دی نیول سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم اور خطے میں بحری سیکیورٹی اور امن کے لیے پاک بحریہ کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ نیول چیف نے پاک بحریہ کے جہاز PNS نصر کے ممباسا کی بندرگاہ کے حالیہ دورے کے دوران کی جانے والی مہمان نوازی پر معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں سربراہان نے مختلف دفاعی معاملات میں باہمی تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ فرینڈز، رشین منسٹری آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ بلیک سی میں کرائمیا کے پانیوں میں برٹش نیوی کی ڈسٹرائر کے داخل ہونے پر اسے وارننگ شاٹس فائر کرنے اور اس کے قریب بمز گرا کر اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رشین وزارت دفاع کے مطابق HMS ڈیفینڈر ڈسٹرائر روس کے یوکرین سے چھینے گئے کرائمیا کے ٹیریٹوریل واٹرز کے 3 کلومیٹر اندر تک آئی۔ اس شپ پر بارڈر پیٹرول بوٹس کی جانب سے وارننگ شاٹس فائر کیے گئے۔ اس کے علاوہ سو-24 طیاروں سے اس ڈسٹرائر کے راستے میں 4 بمز گرائے گئے، جس کی وجہ سے یہ برطانوی شپ وہاں سے واپس چلی گئی۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔